ڈیل کی بات عمران خان صاحب کیا ڈیل کریں گے مجھے ایک بات محسن نقوی صاحب نے کی وہ بیکاز آج ان کا دن تھا لگتا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے پریس کانفرنس بھی کی دھمکیوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی اس کا مطلب کیا ہے کب ہو سکتی ہے دیکھیں بات چیت تو سیاسی جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے لیکن حکومت کا کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب احتجاج کی کال ہوتی ہے تبھی اڈیالہ کھلتا ہے تبھی صبح 7 بجے یا کسی وقت کوئی جاتا ہے تبھی پیغام رسانی ہوتی ہے اگر بٹ اٹس انفارچونیٹ کہ حکومت یہ امپریشن ہی کریٹ کر رہی ہے کہ جب تک آپ کو اس طرح کا کام نہیں کریں گے ہم آپ سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے. دیکھیں نا پچھلے دنوں ساری قیادت ملنے گئی اڈیالہ جیل کے باہر ان کو گرفتار کر لیا اور اچانک پتہ چلا کہ دفعہ 144 لگا دی تھی اس لیے گرفتار ہو گئے. تو جب پریشر آیا تو دروازہ کھل گیا اور علی امین صاحب 2 دفعہ گئے. دوسرا جو محسن نقوی صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو انتظامیہ کا رویہ ہے کل رات کو جو ہم نے اسلام آباد میں پولیس کی ریلی دیکھی کہ پولیس نعرے لگاتی ہوئی جناب شارع دستور کے پاس ادھر ڈی چوک کے پاس وہ ایک ریلی نکال رہے ہیں. کیا ماضی میں ہم نے کوئی ایسا دیکھا؟ پھر پولیس افسران کے انٹرویو اور پولیس افسران کے کلپس وائرل ہوئے ہیں کہ جتنے مرضی لوگ آ جائیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. بھائی یہ آپ کا کام تو نہیں. میرے ایک دوست کا انٹرویو تھا میں دیکھا میں فون کیا بلکہ ہم تو یہ ڈی آئی جی اسلام آباد تھے شاید میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا کسی وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ. میں کہا سر ہمارے پاس بھی آ جائیں ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں آخر کیا کریں گے کیسے روکیں گے. تو ان کو اجازت نہیں مل رہی ابھی تک لیکن مجھے کسی نے کہا کہ یار وہ پیچھوں آرڈر آندہ یہ بندہ آئے گا اس کے ساتھ انٹرویو کر لینا اور ہم کر لیتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں بڑا انفارچونیٹ ہے نا کہ پولیس دیکھیں سب کی پولیس ہے یہ قومی ادارے ہیں. پی ٹی وی سے جس قسم کی ٹویٹ کی گئی جس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ وہ ساری چیزیں جو عالمی سطح کے اوپر بھی لوگ دیکھتے ہیں. اور اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ ڈان کی پچھلے ماہ کی خبر تھی کہ پہلے 9 ماہ میں 8000 کرائم ہوئے ہیں کاشف صاحب اور 4 ارب روپیہ اسلام آباد کے شہریوں سے لوٹا گیا. یہ ڈان نیوز نے رپورٹ کیا ڈکیتیوں میں اور چوریوں میں. اور پولیس کو آپ دیکھ لیں جناب وہ جلوس نکال رہی ہے مطلب اس ویری انفارچونیٹ جس طرف ہم چیزیں لیکن پرائرٹیز تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب اتنا جب غفیر اگر آنے دیں اسلام آباد میں تو پھر تو مصیبت پہ آ جائے گی نا. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہماری پرائرٹی بڑی کلیئر ہے ہمارا پرائرٹی یہی ہے کہ ان کو نہیں آنے دیں. وہ اب دوسرے جو آپ نے بات کی ڈیل کی دیکھیں مذاکرات ہاں یا نا ڈیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ڈیل تو نہیں ہوگی لیکن مذاکرات ہر حالت میں ہو رہے ہیں جی. علی امین صاحب کو باقاعدہ پیغام دیا گیا خان صاحب کو بھی جا کے وہ باقاعدہ پیغام ہوا اور خان صاحب نے آگے سے کچھ شرائط ان کو بتائیں. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بات چیت نہیں ہو رہی تو وہ کوئی ایسی بات نہیں. کیا ڈیل ہوگی؟ مجھے ڈیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ سسٹم کی جو اس وقت بقا ہے وہ عمران خان کو اندر رکھنے میں ہے. ڈیل کا مطلب ہے کہ سسٹم کو رول کرنا رول بیک کرنا وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وسیم مدامی صاحب آپ کو ہوتا نظر آ رہا کوئی ڈیل کوئی معاملات طے ہونا کوئی اس طرح کا ڈو یو سی سم تھنگ؟ ہوتا نظر نہیں آ رہا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کوئی ایگزٹ کا رستہ دیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب عمران خان صاحب پریشر بڑھاتے ہیں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں پھر اسٹریٹ فائر کرتے ہیں نام لے لے کے باتیں کرتے ہیں جب کہتے ہیں روڈ پر آؤں گا تو پھر یہاں سے بھی پھر زیادہ لفٹ کرائی جاتی ہے. لیکن پھر خان صاحب کو یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے یہ کہہ کے پریشر بڑھا کے کیا کرنا ہے الٹیمیٹلی کسی سولوشن پہ پہنچنا ہے نا. تو اس میں دیر از اے پوائنٹ جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں اب میں اپنا پریشر ٹیمپریچر بڑھا کر اب سامنے والے کو ٹیبل پر لے آؤں اب یہاں سے کوئی ڈیل نکالو. چلو ڈیل کا برا لگتا ہے تو کچھ اور کہہ لو کوئی رستہ نکالو. لیکن ابھی تک آپ نے اتنا پریشر دیکھا ہے میرا خیال کیونکہ دیکھیں میاں نواز شریف سے کمپیریزن کر لیتے ہیں وسیم اس کا. میاں صاحب سال سوا سال 1.5 سال جیل میں رہے. میرا خیال ہے ادھر ہی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا بہت ہو گیا ہے. میاں صاحب لندن چلے جائیں معاملات طے ہو گئے. اتنا پریشر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہاں پر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی بیکاز اگر if he comes out that means probably سسٹم ہی گر جائے گا اور خان کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. دیٹس دیئر ادر پرابلم کہ وہ خان کس کو ٹرسٹ کون کرے گا. سو آپ کو یہ لگتا ہے کہ دونوں اگر موازنہ کریں تو خان کا باہر آنا یہ جب تک بہت ہی کو حالات نہ ہو جائیں خراب نہیں آ سکتے عمران خان صاحب. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پر ایک عجیب سچویشن میں یہ بن گئی کہ وہ پاپولیرٹی جو ان کا ایسٹ ہے اور ہونا چاہیے وہ ہی ایک طریقے سے لائبلٹی بن گئی ہے کہ پتہ ہے کہ اب یہ کر گئے تو پھر وہاں جا کے انہوں نے ایون فیلڈ میں جا کے بیٹھ نہیں جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں کہ اس میں کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اگر خان صاحب کو بھی آفر کرنے پڑتے ہیں تو کرنے دینے چاہیے. اگر سسٹم کو بھی کوئی گارنٹی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے ایک حد سے زیادہ کیوس نہیں ہوگا تو وہ گارنٹی دینی چاہیے. اب ظاہر اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے دوسرا فریق پہلے فریق کی بات پہ یقین کرے گا. اور پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے بیچ میں گارنٹرز آتے ہیں انٹرنیشنل بھی آتے ہیں نیشنل بھی آتے ہیں. لیکن ورنہ ایک چوائس تو خان صاحب کا یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے سڑکوں پر آئیں پریشر بڑھاتے جائیں یہ ڈنڈے بڑھاتے جائیں یہ کب تک چلے گا اس طریقے سے. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر دوسری سائڈ سے بھی یہ انٹرسٹ شو کیا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کم از کم یہ چیزوں پہ مہربانی کریں تو پھر ہم کوئی عرصے میں کچھ رستہ نکالتے ہیں.
تو وہ گارنٹی یہاں سے بھی دے دی جانی چاہیے اگر کوئی رستہ نکالنا ہے, اگر یہ تناؤ کی کیفیت کو ختم کرنا ہے. وہ بات شاید خان صاحب کے پاپولر نیریٹو کوٹ ان کوٹ سے بالکل مطابقت نہ رکھتی ہو, لیکن پریکٹیکل حل میرا خیال ہے ایسی کسی صورت میں ہے.